حضرات السلام علیکم، میں رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا نیوز چینل سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ۔ ان کا تعارف میں ان کے والد صاحب سے کرانا چاہوں گا۔ ملاذ العلماء مولانا سید حسن نقوی مرحوم، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، علی جناب مولانا میثم نقوی صاحب۔ آج ہم ان سے عید مبارکہ کے سلسلے میں بات کریں گے۔ ان سے بات کرنے سے پہلے میں تمام مومنین مومنات کو عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے لیے دیا۔ میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے عید غدیر کا بھی دن نکلا ہے، تو میں چاہتا ہوں عید غدیر میں اور عید مبارکہ میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ اصل میں میرے چینل کا مقصد یہ رہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی معلومات کے لیے، بڑوں کو تو سب پتہ ہے، تو بچوں کی معلومات کے لیے عید غدیر اور عید مبارکہ میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللح من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ہاں تو حضرات، عید غدیر رسول جب آخری حج کر کے لوٹ رہے تھے تو آپ نے غدیر خم کے موقع پر آپ کو حکم ہوا کہ آپ وہ پہنچا دیے کہ جس کا حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو رسول نے اس وقت تمام مجمع کو روکا اور جو لوگ آگے جا چکے تھے ان کو ایک مرتبہ واپس بلوایا، اور پھر اس کے بعد کجاووں کا ممبر بنایا۔ کجاووں کا ممبر بنانے کے بعد آپ اس کے اوپر تشریف لے گئے۔ تشریف لینے کے بعد لے جانے کے بعد اپنے مولا علی کو اپنے قریب بلایا اور ان کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ عید غدیر کا مقصد ہے کہ ہم اس دن حضرت علی کی مولائیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور یہ عید مبارکہ کی جو آج خوشی ہے، یہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کا عید مبارکہ جس وقت رسول نے اپنا پیغام سن 10 ہجری میں جو ہے اپنے سفیروں کو بھیجا، اپنے ایمیسریز کو بھیجا، خطوط لکھ کر، اور اسلام کا پیغام لوگوں کو بھیجا، تو آپ نے نجران کے علاقے میں بھی ایک خط اپنا بھیجا۔ نجران اگر آج کے میپ میں آپ دیکھیں گے موجودہ تو سعودی عربیہ اور یمن کے بارڈر کے اوپر کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت عیسائی رہا کرتے تھے۔ تو جب آپ کا پیغام وہاں پہنچا تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا جس کا نام ابو حارث تھا، اس نے اپنے ایک ڈیلیگیشن کو تیار کیا اور کہا کہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ اسلام کا پیغام ہے کیا، یہ کون شخص ہے محمد جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا اور وہ ڈیلیگیشن تیار کر کے مدینے یہ لوگ حاضر ہوئے۔ اب جب یہ مدینے حاضر ہوئے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ قیمتی لباس پہن رکھے تھے، سونے اور چاندی کے تاروں والے لباس انہوں نے پہن رکھے تھے۔ اب جب یہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے رسول کے اخلاق کا بڑا چرچا سنا ہوا تھا، لیکن جب یہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول نے نہ تو ان کی تعظیم کی، نہ ان سے بات کرنے پر تیار ہوئے۔ تو یہ واپس لوٹ گئے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے تو اخلاق کے بڑے چرچے سنے تھے، لیکن انہوں نے ہم سے گفتگو بھی نہیں کی اور ہماری طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، ہماری تعظیم بھی نہیں کی۔ پھر کسی شخص نے ان کو بتایا کہ کیا تم اسی لباس میں گئے تھے رسول کی خدمت میں؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم اسی لباس میں گئے تھے۔ تو کہا کہ یہی تمہاری غلطی ہے، جو راہبوں کو لباس زیب دیتا ہے اس لباس میں رسول کے پاس جاؤ، رسول تم سے ضرور گفتگو کریں گے۔ اب جب یہ لوگ سادے لباسوں میں رسول کے پاس آئے تو رسول ان کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہوئے اور رسول نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر ان سے گفتگو شروع ہو گیا۔ جب ان سے گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے رسول سے، رسول نے ان کے سوالات کے جواب دیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی رائے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ تو رسول نے کہا ہماری رائے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رسول نے کہا کہ ہم ان کو نبی تو تسلیم کرتے ہیں، ان کو رسول تو تسلیم کرتے ہیں، ان کو صاحب شریعت تسلیم کرتے ہیں، ان کی تمام عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے گویا رسول کو
اپنی جانب میں ایسا جواب دیا کہ اب رسول لاجواب ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر بتائیے کس کے بیٹے ہیں. تو اس وقت رسول نے فرمایا کہ اگر اس بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, تو اسی بنیاد کے اوپر حضرت آدم کے سلسلے میں تم کیا کہو گے کہ حضرت آدم نہ تو باپ رکھتے ہیں نہ تو ماں رکھتے ہیں. تو اب وہ لاجواب ہو گئے. لیکن دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈبیٹ. ایک ڈبیٹ ہوتی ہے اسکولوں میں, جو بچے لوگ آپس میں ڈبیٹ کرتے ہیں ان کو پرائز جیتنا ہوتا ہے. تو پرائز جیتنے میں اب چاہے وہ لاجواب کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ اپنی بات کے اوپر ٹکے رہیں گے اور بحث کرتے رہیں گے, بحث کو طول دیتے رہیں گے جبکہ ان کے پاس لاجیکل آرگیومنٹس ختم ہو جائیں گے. وہ اپنی چیز کوئی اب ثبوت پیش نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو وہ لاجیکل آرگیومنٹس ختم ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پہ اڑے رہیں گے. اس چیز کو کہا جاتا ہے کٹ حجتی. کبھی کبھی ڈبیٹ اس لیے ہوتی ہے کہ تبادلہ فکر ہو جائے, تبادلہ خیال ہو جائے. تو ڈاکٹروں کے گروہ میں اگر آپس میں بحث ہو رہی ہے, ڈبیٹ ہو رہی ہے, تو ڈبیٹ کا مطلب یہ ہے کہ تبادلہ فکر ہو جائے. ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح ثابت ہو جائے تو یہ قبول کر لیں گے, ان کی بات صحیح ثابت ہو جائے تو وہ قبول کر لیں گے. سائنٹسٹ میں آپس میں تبادلہ فکر و خیال ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو علمی تبادلہ فکر و خیال ہوتا ہے اس کو اسلام میں اچھا سمجھا گیا ہے, کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, علم میں اضافہ کرنا, اور جو بات صحیح ہو اس کو قبول کر لو. لیکن یہاں پہ رسول نے جب ان کو آرگیومنٹ دے دیا کہ حضرت آدم کے بارے میں تم کیا کہو گے, وہ تو نہ ماں رکھتے ہیں نہ تو باپ رکھتے ہیں, تو اب بجائے اس کے کہ یہ قبول کر لیتے رسول کی بات کو, یہ کٹ حجتی پہ اتر آئے. تو اب سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم سے مباہلہ کریں. مباہلے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, پھر اس کے بعد کاذبین کے اوپر لعنت کریں گے. تو اب مباہلہ یہی 24 ذی الحجہ کی سن 10 ہجری تھی کہ جب رسول اور وہ تمام بنی نجران کے لوگ جو ہیں وہ مباہلے کے میدان میں آئے. اب رسول کے ساتھ ہیں کون کون افراد, خود رسول خدا ہیں, آپ کی دختر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں, آپ کے دونوں فرزند امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین جو ابھی بہت ہی کم سن ہیں, دونوں فرزندوں کو لے کر آئے اور مولا علی تشریف لائے. جب آپ مباہلے کے میدان میں پہنچے تو عیسائیوں نے جب ان کے چہروں کی پر نظر کی تو کہا کہ واللہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. تو اس سے عظمت اہل بیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے, کیونکہ لعنت جو تھی وہ کاذبین کے اوپر ہونا تھی, لعنت جو ہے وہ جھوٹوں کے اوپر ہونا تھی. جب جھوٹوں کے اوپر لعنت ہونا تھی تو اب رسول جو ہیں اپنے ساتھ کسی اور کو لے کر نہیں گئے, کیونکہ اگر کسی اور کو رسول لے جاتے تو لعنت کا مستحق بن جاتا, کیونکہ یہ وہ معصوم افراد ہیں جن کو رسول لے کر گئے کہ جن کی زندگی میں کوئی جھوٹ کا کبھی کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کے سامنے علی جناب مولانا میثم نقوی صاحب عید مباہلہ کے اوپر مومنین کو پیغام دے رہے تھے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت الرئیس سینٹر کربلا نیوز چینل کو دیا. میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو دیکھیں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اگر بہتر سمجھے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس کا پیغام دور تلک کے لوگوں تک پہنچ سکے. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.